مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. صدق اللہ العظیم. اب ہم جو ہے سورہ رات کا آغاز کریں گے، اور جیسا کہ دیگر صورتوں کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس طریقے سے ہم سورہ رات کا بھی پس منظر دیکھتے ہیں اور ایک مختصر تعارف بھی دیکھتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی جو اندرونی جو شہادتیں ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس صورت کا بھی تعلق مکی زندگی کے چوتھے دور سے ہے. ان ادوار کا جو سارا معاملہ ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ وہ دور ہے 10 سے 13 نبی کا زمانہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ مشکلات تھیں. ابو طالب جو ہے دنیا سے جا چکے تھے، آپ کی شریکہ حیات حضرت خدیجہ حضرت عنہا جو ہے وہ بھی دنیا سے جا چکی تھی. تو بہت مشکل حالات تھے، اور اس خاص کانٹیکس میں پھر جو ہے وہ دیگر جو اعتراضات تھے مشرکین کے وہ بھی جاری تھے. وہ طرح طرح سے آپ کو تنگ کر رہے تھے اور ہر طرح سے مخالفت کر رہے تھے. خاص طور وہی والا معاملہ کہ فرمائشی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ بھی آپ کو یہ موضوع بڑی تفصیل سے نظر آئے گا. اور اس پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو بارہا جو ہے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ آپ جو مرضی ہو جائے ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اس لیے پریشان نہ ہوں. آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کا فرمائشی معجزہ دکھائی دیا جائے. اور اس کا ہم نے دیکھ لیا تھا کلائمیکس جو ہے سورہ انعام ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ معجزہ نہیں دکھائے گا. اس میں پھر واضح کیا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ قرآن ہی برحق ہے، اور توحید، آخرت اور رسالت پر دلائل دیے گئے ہیں، اور سمجھانے کا عنصر اور تلقین کا عنصر غالب ہے اس صورت کے اندر. اور پھر ایک جو وصف ان صورتوں میں آپ کو بالکل جو ہے کامن نظر آئے گا، وہ صورتیں جو اس دوران نازل ہوئیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے، تو وہ والا عنصر بھی آپ کو نظر آئے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرنگز ہیں یعنی صورتوں میں، اس طرح سے دیکھا جائے تو سورہ رعد اور سورہ ابراہیم جو ہے وہ جوڑا ہے. اور ان کے جوڑا ہونا کس طرح ثابت ہے کہ ان دونوں کے، اور یہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا جوڑا ہے کہ ان دونوں کے بالکل وسط میں ایک اہم فلسفہ بیان کیا گیا ہے. دو فلسفے ہیں، اور یہ اسلامک فلسفی کی ایک طرح سے بنیادیں ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اس پہ بہت کچھ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا وقت اتنا ہوگا ہم اتنا ہی اس کو بیان کر سکیں گے. ایک ہے سورہ رات کا یہ مقام آیت نمبر 17، اور جو سورہ ابراہیم کے جو مقام ہے وہ ہے آیت نمبر 24 سے 27. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کی جو ٹوٹل آیات ہیں 43 ہیں، اور سورہ ابراہیم کی جو آیات ہیں وہ 52 ہیں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پورا میپ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ان مقامات کو اگر آپ دیکھیں گے دونوں صورتوں کو اوپر نیچے رکھ کے، تو ایک بالکل سینٹر میں یہ دونوں مقامات آتے ہیں.
تو یہ ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں پہ کیوں اس کو بالکل سینٹر میں، جیسے ایک پیالہ ہوتا ہے اس کے پینتے میں ایک چیز پڑی ہے، بالکل ایسا ان دو پیالے ہیں، اور ان کے بالکل وہ جو جیول ہے وہ ان کے سینٹر میں، ان کے بالکل وسط کے اندر پڑا ہوا ہے۔ سوچنے کے لیے غور کرو اس کے اوپر، کرتے رہو غور، پتہ نہیں کیا کچھ اس سے نکل سکتا ہے۔ ظاہر پتہ وہ جو بھی فلسفے کے اندر جتنا زیادہ گہرائی میں اترے گا اس کو اس میں اور بڑی ڈائمینشن نظر آئیں گی۔ تو اس لحاظ سے یہ جوڑا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب آیت نمبر 1 سے 11 تک جو ہے واضح کیا گیا ہے کہ قرآن بالکل برحق ہے، اس میں بیان کی گئی سب سے بڑی حقیقت تو خود اللہ تعالیٰ ہے، جن کے وجود پر بہت سے دلائل مظاہر فطرت میں موجود ہیں۔ اس طرح آخرت بھی برحق ہے، اور پھر وہی فرمائشی معجزے والا جو ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ اب اس کی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ فرمائشی معجزہ نہ دکھانے کا ایک دفعہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ مشرکین کی سرکشی پر ان کے فوراً ہلاک نہ ہونے کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے۔ تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو الف لام میم را یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے یہ سب حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔ یعنی حالانکہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ اللہ ہے جس نے آسمان، جو ساتوں آسمان ان کو بلند کیا ہوا ہے، اور بغیر کسی ستونوں کے بلند کیا ہوا ہے جن کو تم دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی ستون نہیں ہے اس کے، اور ظاہر بات ہے آسمان اس کا مطلب ہے کہ ایک چھت، ایک محفوظ چھت کی مانند ہے، اور اس کو آج تو ہم جدید سائنس میں پڑھتے بھی ہیں کہ واقعی اس طریقے سے پروٹیکٹ کرتی ہے یہ چھت، نیچے جو لائف ہے اس کو، کہ یہ اوزون لیئر ہی اگر نہ ہو تو پھر یہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ ہماری اسکن کو جھلسا کے رکھتے ہیں۔ تو دیکھو تم دیکھتے ہو اس کو، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر وہ مستوی ہوا، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر کوئی جو ہے ان میں سے وہ اپنی ایک اجل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے جو اس کا اینڈ ہے۔ یدبر الامر، وہی تدبیر کرتا ہے تمام امور کی، یفصل الآیات، اور تمام آیات کی تفصیل بیان کر رہا ہے وہی، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اس رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یہ اسی لیے ہیں، یہ اسی لیے ہیں، یہ سب آیات اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یقین کی کیفیت میں تم آ جاؤ، اور یہ انف ہے کہ آپ کو بندہ یقین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اتنے زیادہ جو مظاہر فطرت ہیں ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پیش کر دیا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ہے جس نے زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے، ٹھیک ہے، زمین بچھونا ہے، اس میں ہم رہتے ہیں، وہ پھیلتی نہیں رہتی، کیوں؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے پہاڑ کاٹ دیے، وہ انہارا، اور نہریں جاری کر دیں، ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر قسم کے پھل جو اس نے عطا کر دیے ہیں جو جوڑے جوڑے ہیں، یغشی اللیل النہار، اور وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یہ بھی سارا کنٹرول اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنا چاہتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان، اب یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی وہ جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ٹکڑے ہیں مختلف زمین کے، ایک دوسرے سے لگتے بھی ہیں اور جو ہے یعنی اٹیچ بھی ہوتے ہیں۔ ٹیکٹونک پلیٹس کا بھی کانسیپٹ ہمارے سامنے کہ دنیا میں بڑی بڑی پلیٹس کی شکل میں جو ہیں وہ خطے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں۔ متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل، اور جو ہے اس میں پھر انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، اور سنوان وغیر سنوان، یعنی وہ شاخدار بھی ہیں، شاخوں والے بھی ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، اور سب اب یہاں پہ بہت بڑی دلیل آ رہی ہے، بہت بڑی دلیل آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر، جس کا عام طور پہ ذکر نہیں ہوتا۔ بماء واحد، ایک ہی پانی سے سب سیراب ہوتے ہیں، یہ زمین ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہے لیکن مختلف قسم کے پھل اس میں سے نکل آتے ہیں۔ یہ اختلاف جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ کو ورائٹی نظر آ رہی ہے، کیسے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ پھر یہ الٹ اپ ہو رہا ہے؟
تو پورا کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ کا، اور پھر ایسا زبردست کنٹرول ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سیب کے پھل کے اوپر، سیب کے درخت کے اوپر آم کا پھل اگائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مالٹے کے درخت کے اوپر جو ہے آپ کو سیب اگنا شروع ہو جائے. ایسا بہترین نظام ہے. یہ اختلاف برقرار بھی ہے، ڈسٹنکشن برقرار بھی ہے، لیکن ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کیا جاتا ہے. لیکن پھر ڈفرینٹ فلیورز اور ڈفرینٹ ٹیسٹ کیسے آگے سمجھو تو صحیح، اور کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ونفضل بعضها على بعض فی الاکل، اور کھانے میں بعض کو اللہ بعض پہ فضیلت دیتا ہے. بعض پھل جو ہے زیادہ ٹیسٹی ہیں باقیوں کی نسبت. ان فی ذلک لآیات، اس میں کتنی آیات، اللہ فرماتے ہیں ان میں بے شک بہت سی آیات ہیں لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرنا چاہتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اور اگر آپ کو تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہی ہے. یعنی آپ کو اس بات پہ تعجب، آپ کو اگر تعجب ہو رہا ہے تو یہ بنتا ہے کہ یہ باتیں کتنی فضول ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں کہ فاجب قولہم، ان کا قول کتنا عجیب ہے کہ اذا کنا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا دوبارہ ہماری نئی پیدائش کیسے ہوگی؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اولئک الذین کفروا بربہم، اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا. جو رب کو مانتا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ رب کے خلاقی کے مناظر دیکھ لیے ہیں جس نے، وہ اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں اللہ تعالیٰ کیسے اٹھا دے گا دوبارہ. وہ بھائی جب پہلی دفعہ تخلیق کر سکتا ہے، دوبارہ تخلیق کرنا اس کے لیے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ بات بار بار جو ہے قرآن میں آئی. وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ. اصل بات کیا ہے، یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی نظروں میں توق ہیں، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ اور آپ سے یہ جو ہے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں، رات سے پہلے ہی، ابھی مطلب جلدی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ عذاب آ جائے. وہ کہتے تھے نا کہ کان پک گئے ہیں، آپ کہتے ہیں عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، عذاب تو آتا کوئی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جلدی مچا رہے ہیں، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں. اچھا اگر ان کو دیکھنا ہی ہے، اس کی بھی شہادتیں موجود ہیں، اس کے بھی ایویڈنسز موجود ہیں، وہ ساری قوموں کے کنٹرات ہیں جو آس پاس پھیلے ہوئے، دیکھنے جا کے. ابھی جلدی مچا رہے ہیں خام میں کہ جناب وہ آئے گا تو پھر مانیں گے. دیکھ لو اس کو جا کے، یہ ساری موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور بے شک آپ کا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی. یہ ظلم جو کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کا رب جو ہے بخشش کرتا رہتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کا رب جو ہے بڑی سخت سزا دینے والا ہے. ان کو یہ اچھی طرح بتا دیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا انجام کوئی اچھا نہیں نکلے گا. اب اس کے بعد وہی جو مین ٹاپک رہا ہے ان صورتوں میں، دوبارہ سے وہ آ رہا ہے کہ یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیہ. وہی جو ایک ٹانگ انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، بس وہی ہے. اور جب یہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، وہی فرمائشی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. تو لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ انما انت منذر. اے رسول اللہ السلام، آپ پرواہ نہ کریں، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ صرف ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے کوئی ہادی ضرور آیا ہے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد. یہ سب باتیں اللہ ہی جانتا ہے، آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں اس بات کی، کہ اس بات کے والے سے کہ آیا یہ کوئی اس طرح کا فرمائشی معجزہ نازل ہوگا یا نہیں ہوگا. یا وہ جو دوسری باتیں وہ کر رہے تھے کہ آپ عذاب لے ہی ہیں، تو اللہ تو نہیں جانتا کہ عذاب آئے گا. اللہ تو جانتا ہے، آپ نہیں جانتے کہ عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اللہ یعلم، ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ ہی ان سب باتوں کو جاننے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اس بات کو بھی جانتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کہ وہ تو جانتا ہے کہ پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی وہ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے. جتنی بھی مادائیں جو ہیں وہ اپنے رحموں میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے ان کے بارے میں. اب یہاں پہ وہ جو کچھ اورینٹلسٹ ہیں یا ایتھیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اب تو یہ تو ہم نے جان لیا، اب تو ہم پہلے سے جان لیتے ہیں کہ رحم مادر میں جو ہے وہ نہ رہ کے مادہ ہے، تو یہ تو بات غلط ثابت ہو گیا. حالانکہ یہاں پہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے ان کی جنس کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات ایسی ہوتی ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے جو ہے اس پہ حملہ نہیں کر سکتے. تو کیا ہے ان کے پیٹوں میں؟ اب ذری بات ہے، اس کا مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جنس کیا ہے ان کی، بلکہ وہ کس قسم کی مخلوق ہیں. اور اگر انسانوں میں سے ہیں تو وہ نیک ہوں گے، بدبخت ہوں گے، بہت کچھ چیزیں ہیں نا، تو وہ جانتا ہے.
ٹھیک ہے. وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو بھی جو پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا ہوتا ہے وہ بھی سب جانتا ہے. وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اس کے پاس ایک خاص مقدار میں، ایک خاص اندازے میں ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کے بھی تمام باتوں کو جانتا ہے، جو ظاہر چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے. الکبیر المتعال، اور جو سب سے بلند اور بالا ہے. تو سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل والسارب بالنہار. تو آپ میں سے کسی کا اپنے بات کو چھپا کہنا اور بآواز بلند کہنا، یہ سب اس کے علم میں ہے. جو رات کو چھپا ہوا ہے وہ بھی، اور جو دن میں چل رہا ہے وہ بھی، سب اللہ پر برابر ہے، وہ یکساں ہے. ان کو جاننا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ. اب وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا کنٹرول بھی ہے. ایک تو ہے کہ اللہ جانتا بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محافظ فرشتے جو ہیں وہ ہر طرح کے جو ہے وہ ان کے اوپر تعینات ہیں. اور یہ ایک بڑا ایک اہم مضمون ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر بہت سے اللہ تعالیٰ کے پہرے دار فرشتے ہیں. ابن کثیر اس حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ ایک غریب روایت میں آتا ہے کہ تفسیر ابن جریر میں جو کہ غریب روایت آتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک دن حاضری دی اور آپ سے دریافت کیا کہ فرمائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے پوچھا کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں. تو آپ سے فرمایا کہ ایک تو دائیں جانب نیکیوں کا لکھنے والا ہے جو بائیں جانے والے پر امیر ہے. جب تو کوئی نیکی کرتا ہے وہ ایک کی بجائے 10 لکھ لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے. وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، شاید تو استغفار توبہ کر لے، استغفار کر لے. اچھا جب توبہ استغفار کر لے تو پھر وہ جو بائیں والا وہ لکھتا نہیں ہے. یعنی بائیں والا جو ہے وہ لکھنے سے پہلے دائیں والے سے پوچھتا ہے میں لکھ لوں یا نہیں، کیونکہ دائیں والا جو ہے امیر ہے. اس روایت کے اندر یہ انٹرسٹنگ معلومات ہے. اچھا جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے. وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، شاید یہ توبہ اور استغفار کر لے. 3 مرتبہ وہ اجازت مانگتا ہے. تب تک بھی اگر اس نے توبہ نہ کی اس شخص نے تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اب لکھ لے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، یہ تو بڑا ہی برا ساتھی ہے. ٹھیک ہے. اس سے اللہ کا لحاظ نہیں ہے، اس سے نہیں شرماتا. اللہ کا فرمان ہے کہ انسان جو بات زبان پر لاتا ہے اس پر نگہبان متعین اور مہیا ہیں. یعنی جو بھی زبان سے بات نکلتی ہے اس کو لکھنے والے بھی فرشتے موجود ہیں. اور 2 فرشتے تیرے آگے پیچھے ہیں. فرمان الہی ہے کہ لہو معقبات. اب اس کی تشریح کے ضمن میں ابن کثیر سے بات کو لے کر آئے نا، تو آگے وہ مزید فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ تیرے ماتھے کے بال تھامے ہوئے ہے جب تو اللہ کے لیے توادے اور جو ہے فروتنی کرتا ہے، وہ تجھے پست اور عاجز کر دیتا ہے. اور 2 فرشتے تیرے ہونٹوں پر ہیں، جو بھی ورد تو مجھ پر پڑتا ہے، جو بھی تو اچھی باتیں زبان سے نکالتا ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں. ایک فرشتہ تیرے منہ پر کھڑا ہوا ہے کہ کوئی سانپ وغیرہ جیسی چیز تیرے حلق میں نہ چلی جائے. اور 2 فرشتے تیری آنکھوں پر ہیں. بس یہ 10 فرشتے ہر بنی آدم کے ساتھ ہیں. پھر دن کے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں. جو شفٹنگ ہوتی ہے ڈیوٹیز کی، اس کا بھی ذکر حدیث میں موجود ہے. مسند احمد میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ساتھی ہے. ایک ساتھی لگایا ہوا اللہ تعالیٰ نے جو جن ہے، یعنی ایک پارکنگ پلیس ہے جس میں ایک جن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور فرشتہ ساتھی ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے تو مجھے بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ سے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی جن ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے وہ تو کوئی بہت ہی لکی جن ہوگا. تو یہ فرشتے بحکم رب اس کی نگہبانی رکھتے ہیں. تو اب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری پروٹیکشن ہوتی ہے اور جب تک موت نہ آ جائے، یعنی موت آتی ہے تو پھر یہ پروڈکشن اٹھ جاتی ہے. تو اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اس کے جو ہے جو محافظ ہیں انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. اور جیسے کہ ایک شخص کی نگہبانی ہوتی ہے اس طرح قوموں کی نگہبانی بھی ہوتی ہے. آگے جگہ قوم کا آ رہا ہے
تو اللہ وہی آیت ہم پہلے بھی اس کی تشریح بیان کر چکے ہیں، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے. یعنی اگر وہ ٹھیک رہیں تو اللہ کی پروٹیکشن رہتی ہے ان کے اوپر، لیکن جب وہ برائی کرنا شروع کرتے ہیں، برے اعمال میں لگ جائیں تو اللہ کی پروٹیکشن پھر اٹھ جاتی ہے، اور پھر ایسی قومیں جو ہوتی ہیں وہ ہلاکت کی طرف چلی جاتی ہیں، ان پہ پھر عذاب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہے. تو یہ بڑے اہم مضامین ہیں، بڑے جاندار مضامین ہیں، بالکل آغاز میں آئے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 12 سے لے کے 16 تک، اس میں اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے کس طرح ہونا چاہیے اس کو ڈیفائن کیا گیا. کیونکہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ خوف اور امید کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس والے سے کچھ ایگزامپلس بھی دی گئی ہیں، اور ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ تمام طاقتور جو مخلوقات ہیں وہ اسی کی تابع ہیں، اس لیے تمہیں بھی اللہ کے تابع رہنا چاہیے. اور پھر شرک کا رد ہے اس کا ذکر یہاں پہ ہے. تو اس کا جو ہے آغاز ایسا ہوتا ہے کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا. تو وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے. بجلی بھی ایسی ایک چیز ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو خوف بھی آتا ہے اور امید بھی ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان ایگزامپلس کو اسی لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس تعلق کو سمجھ سکیں جو اللہ کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے. تو جب بجلی کڑکتی ہے تو پھر امید ہوتی ہے کہ بارش آئے گی، بارہ رحمت کا ظہور ہوگا، اس سے کھیتیاں اگیں گی، اس سے فوائد حاصل ہوں گے. اچھا، لیکن ساتھ خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی کو پڑ گئی تو اس کو ہلاک کر ڈالے گی. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ڈرانے اور امید دلانے کے لیے جو ہے بجلی کی چمک جو ہے وہ تمہیں دکھاتے ہیں. اور پھر وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بادلوں کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس لیے اب بھاری بادل کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی خوف اور امید دونوں جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہی ہیں نا، اور یہ پتہ ہونا چاہیے تمہیں کہ وہ اللہ کی حکم کی منتظر ہیں. اور یہاں پہ بڑا خوبصورت ایک انداز اللہ کا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. یہ اور جو رعد ہے، جو گرج ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو اسے گرج اس کی آواز آتی ہے. یہ گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے. یہ گرج ہے، یہ اس کی تسبیح کر رہی ہے. یہ گرج کی آواز جو ہے یہ اس کی تسبیح ہے. اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اس کے خوف سے. وہ یہ آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور کفار اللہ کی بابت جو ہے ڈر جگڑ رہے ہیں. یہاں پہ ایک تو حالت یہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے، لیکن یہاں پہ کفار آپس میں لگے ہوئے ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور جو کفار کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے حوالے سے جھگڑ رہے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ بہت سخت قوت والا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. ساری اس کی ڈومینین میں بڑے بڑے فرشتے اس سے خوف کھا کے اس کی بندگی کر رہے ہیں، اس کے ذکر کر رہے ہیں. بڑے بڑی جو اللہ کی جو مخلوقات ہیں جن سے پوری دنیا ہلاک ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں. اور یہ جو کفار ہیں، یہ اللہ کے بارے میں جھگڑ، یہ ان کا حال ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے بہرحال اللہ کے ساتھ بھی ہمارا اس طریقے سے ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، یہ بھی روایت موجود ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں تو اس کے اندر خوف کا پہلو بھی بہت زیادہ غالب ہے. خوف کس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر تم برے اعمال کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کا غضب بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ شدید انتقام لینے والا ہے، جلد انتقام لینے والا ہے. یہ سب باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. اس کا خوف ہوتا ہے، اور امید اس بات کی ہے کہ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، غفور رحیم ہے. تو وہی دونوں جو ہیں چیزیں جو ہیں یہاں پہ جمع ہو جاتی ہیں. لَهُ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کو پکارنا حق ہے. تو اللہ کو پکارنا تو یہی بات حق ہے، باقی کسی اور کو پکارنا حق ہے ہی نہیں. جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پانی پڑ جائے تو پانی تو نہیں پڑے گا نا. اب اس نے اگر ہاتھوں کو دور کر کے رکھ دیا ہے، پانی اس پہ آ رہا تھا، جب تک کہ منہ قریب نہیں کرے گا تو منہ میں نہیں جائے گا. تو اس طریقے سے پکار رہے ہیں جس پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
تو وما دعاء الکافرین الا فی دلال، اور کافروں کا جو پکارنا ہے یہ سب گمراہی میں ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے گمراہی اور گمراہی ہی گمراہی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، تو یاد رکھو کہ تم اگر سجدہ نہیں کرتے تو دیکھو کہ ہر شے آسمان و زمین میں، چاہے دلی آمادگی سے یا چاہے کراہت کے ساتھ، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہی ہے، اور کمال انداز ہے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور تمہارے سائے بھی اس کے سامنے صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ کمال ہے، تم نہ بھی سجدہ کرو تو تمہارے وجود کا ایک حصہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سجدہ کرے گا، تم بے بسی کے ساتھ تم دیکھ سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا خوبصورت انداز، سائے واقعی جب سورج جو ہے مشرق سے اوپر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ سایہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ نصف نہار پہ اوپر آ جاتا ہے تو سایہ جیسا کہ کھڑا ہو گیا، بعد جیسے ہی وہ سورج غروب کی طرف جاتا ہے، غروب ہونے کی طرف جاتا ہے، سایہ لیٹنا شروع کرتا ہے، نہیں گویا کہ سجدہ ریز ہو رہا، روک لو جو تم روک سکتے ہو۔ تو بڑا ہی ایک آیت سجدہ بھی کر لیجئے گا۔ کل من رب السماوات والارض قل اللہ، اب یہاں پہ وہی سوالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، طرح طرح کے سوالات ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے، کہہ دیجیے کہ اللہ ہے، پھر کہہ دیجیے کہ کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو؟ یہ تو مانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے، لیکن ساتھ تو شریک ٹھہراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں ان کو بتائیں تو صحیح، کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے اور برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ان سے سوال تو کریں۔ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے؟ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے کیا؟ یعنی اب کیا یہ جو پیدائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کے بارے میں شبہ میں پڑ گئے ہیں کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی اسے پیدا کر سکتا ہے؟ تو شبہ کی بنیاد تو ہونی چاہیے نا، ایسی شبہ پڑ گئے ہیں کہہ دیجیے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے۔ یہ پروکلیمیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تمام جو مخلوقات ہیں، پوری کائنات اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سب اللہ واحد کا ہی پیدا کرتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور بڑی پروکلیمیشن ہے۔ تو اللہ ہمارے ہیں کہ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، وہی واحد ہے اور وہی زبردست ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک طرح سے ان کو جواب دے دیا، اور تمام جو شرک کی مختلف شکلیں تھیں ایک طرح سے اس کا یہاں پہ رد ہو گیا۔ اب یہ جو مقام آ رہا ہے آیت نمبر 17 سے پھر 18، دو آیات ہیں 17 اور 18، اس میں وہ اہم فلسفہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کو ہم اب تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 17 اور 18 جو ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو دو آیات ہیں اس میں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک اہم فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ بیسیکلی جو اسلامک فلسفی کی ایک طرح سے بنیاد اسے کہا جا سکتا ہے۔ بہت گہرا مقام ہے، انسان اپنی بساط کے مطابق جتنا زیادہ اس پہ غور و فکر کرے گا اتنا ہی زیادہ جو ہے حکمت کو اخذ کر سکتا ہے۔ اس لیے اتنا تو ممکن نہیں ہے کہ اس سیشن میں ہم اس کا حق ادا کر سکیں، اور نہ ہی ظاہری بات ہے کہ اتنا فہم اور اتنی سمجھ ہے کہ اس کو پورا جو ہے پیش کر دیا جائے ہر سطح پر، ہر لحاظ سے۔ ڈیفینیٹلی اس پہ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، کہا جا چکا بھی ہے، لیکن آج کوشش کریں گے کہ تعارف اس کا ہو جائے کم از کم۔ تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرھا، اور اس نے پھر آسمان سے پانی برسایا اور پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق جو ہے نالے بہہ نکلے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر پانی کے ریلے نے جو اوپر چڑھے ہوئے جھاگ کو جو ہے اٹھا لیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءِ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور اسی چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں تو زیور یا ساز و سامان جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے اس طرح کے جھاگ ہیں۔ جب بھی آپ کسی دھات کو پکاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک جھاگ آ جاتا ہے، پیورٹی یہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، پیور جو سبسٹینس ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اوپر جھاگ امپیورٹی جو اوپر آ جاتی ہے۔ تو اللہ اسی طرح کے جھاگ ادھر بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔
کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہاں پہ وہ بات ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور اب جھاگ تو نکارا ہو کر چلا جاتا ہے، جھاگ جو ہے اس کے تو کوئی حیثیت نہیں، وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اچھا، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، پانی کا ریلا آیا، وہ جو خس و خاشاک ہے اس کو بہا لے جاتا ہے، اور جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے وہ اپنی اس کی جڑ جو ہے وہ مضبوط رہتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی، حکم کو پورا کیا، ان کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہیں کی، اس کا حکم نہیں مانا، تو اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب بھی وہ دے دیں، ومثلہ ما، اور اس جیسا اور بھی اگر ان کے پاس وہ بھی دے دیں، تو لفتدوا بھی، تو یہ فدیہ اگر وہ دینا چاہیں گے بھی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المہاد، اور جن کا ٹھکانہ جو ہے جو جہنم ہے تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اب یہاں پہ جو اصل جو مقام ہے وہ بیسیکلی آیت نمبر 17 ہے، آگے تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کنکلوژن جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ حق و باطل کی مثال اگر آپ نے سمجھنی ہے تو ان مثالوں سے سمجھو کہ جب خس و خاشاک بہا لے جاتا ہے وہ پانی کا جو تیز ریلا ہے، تو جو ایسے پودے ہوتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہ جاتے ہیں، ٹھیک۔ اس طرح جیسے حق ہے، حق کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، وہ جو بھی ٹیسٹ آف ٹائم جسے کہتے ہیں، وقت گزرتا ہے اور طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں، طرح طرح کی جو ہے سختیوں سے گزرتے ہیں لوگ، لیکن حق برحال قائم رہتا ہے، ٹھیک۔ جو باطل ہوتا ہے وہ خس و خاشاک کی طرح ہوتا ہے، وہ اس کا وہ جو ہے نا اس کی اپیرنس بہت لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ یہ جو ٹائم کا جو ریلا ہے یہ اس کو بہا کے لے جاتا ہے، پھر حق کی رہ جاتا ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر حق میں پھر ملاوٹ ہوتی ہے، پھر باطل کا ایک نیا ورژن تیار ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کو اسی طریقے سے ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹیسٹ بھیجتا ہے، کوئی مشکلات آتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان مشکلات سے پھر وہی جو باطل ہے وہ پھر جو ہے بہ جاتا ہے، پھر حق اسٹیبلش رہتا ہے۔ تو حق کی تطہیر ہوتی رہتی ہے، حق ایک ہی ہے، حق ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے حق کو اسٹیبلش کرتا رہا۔ اسی طریقے سے دوسری جو مثال ہے وہ بھی بڑی اہم ہے کہ جیسے آپ کوئی میٹل ہے، اس کو آپ اس میں سے پیورٹی نکالنا چاہتے ہیں، اس کو پکائیں گے تو جو پیور چیز ہے وہ نیچے رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پکانا ہے، یہ جو بیسیکلی میٹل کو پکانا ہے، یہ وہی ہے، وہ جو ٹیسٹ آف ٹائم ہے، وہ جو آپ مشکل سے گزرتے ہیں، اور انسانیت کی پتہ ہے سائیکلز ہیں نا اس کی ہسٹری کے، تو وہ مشکل وقت سے گزرتے ہیں، پھر ظاہری بات ہے ان ٹریولنٹ ٹائم سے جب وہ نکلتے ہیں، یہ بیسیکلی اس کا پکنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ حق پہ پیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حق والے بھی پیور ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے حق جب پیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ایک طرح سے چھانٹی ہو جاتی ہے، تو حق والوں کی بھی چھانٹی ہو جاتی ہے، وہ حق والے جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی بھی چھانٹی ہوتی ہے، پیورٹی کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں، اور جو باطل ہوتا ہے وہ کاٹ کباڑ کی مانند ہے، وہ اس طرح جو ہے وہ زائل ہوتا رہتا ہے۔ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ہسٹری کنٹینیوز ان دس وے۔ یہ ہے اسلامک فلاسفی آف ہسٹری جو یہاں پہ بیان کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک فلاسفی آف ہسٹری کے علاوہ اور بھی جو فلاسفیز آف ہسٹریز ہیں، وہ اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں تو اس میں ایک تصور ہے سائیکلک ویو آف ہسٹری کا، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کافی حد تک اس کانسیپٹ سے میچ کرتا ہے، لیکن جس انداز سے اللہ نے اس کو بیان کیا اس انداز سے کہیں بھی ابھی آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسرا ایک تصور جو ہے ہیگل کا ہے، ہیگل نے بھی یہ بات کی تھی کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے وہ کہتا ہے کہ وہ تھیسس بنتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہوتا تو اس کے مقابلے کا نظریہ ہوتا ہے لیکن مخالف نظریہ ہوتا ہے، وہ اینٹی تھیسس کہلاتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر
کیا ہوتا ہے کہ جو خیر والے پہلو ہیں دونوں کے وہ جمع ہو کے سنتھسس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ سنتھسس جو ہے وہ آگے پھر تھیسس بن جاتا ہے، پھر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کینٹی تھیسس بنتا ہے، پھر ٹکراتے ہیں آپس میں، پھر سنتھسس بنتا ہے، سنتھسس اس طرح آگے چلتا رہتا ہے، اور اس سے وہ کہتا تھا موٹر آف ہسٹری، اس طریقے سے جو ہے وہ ہسٹری وہ پش کرتی رہتی ہے، اور جو ہمارے نظریات ہیں وہ ایک ارتقاء کی صورت میں جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. جیسا کہ ایک ایگزامپل پیش کی جاتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے بارے سے. بیسیکلی یہ مارکس نے ایگزامپل دی تھی، اور وہ فرینچ ریولوشن کو ایکسپلین کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ لوئی XVI جو تھا اس کا جو منارکک رول تھا، ہمارے منارکی تھی اس وقت فرانس کے اندر، تو وہ سین ایز اے تھیسس، وہ ایک تھیسس تھا. اچھا، اب فرینچ ریولوشن جو ہے جو اس کے خلاف برپا ہوئی وہ اینٹی تھیسس تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جو اسٹریمز تھے یہ آپس میں جب ٹکرائے ہیں تو پھر اب بیچ میں جو سنتھسس کیا تھا، سنتھسس نپولین کا رول تھا کہ جو ایک ماڈریٹ رول تھا، یعنی وہ دونوں جو ایکسٹریم فورسز تھیں ان کے دوران جو ہے ایک طرح سے سنتھسس ہو گیا. تو اس طریقے سے یعنی مارکس بھی بہت بڑا بات ہے، ایک شارع ہے ایک طرح سے ہیگل کا، اور بعد میں اس نے اس جو کانسیپٹ ہے اس کو مزید انہینس بھی کیا تھا. بیسیکلی یہ جو کانسیپٹ ہے ڈائلیکٹکس بھی کہتے ہیں، اور جو مارکس کا تصور تھا وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا کانسیپٹ تھا. تو اس نے اس کو یعنی جس طرح ہیگل نے ایکسپلین کیا تھا، ہیگل نے تو اس کو مٹیریلسٹکلی نہیں ایکسپلین کیا تھا، اس نے تو اس کو ایک اوور آل تھاٹ کے ایک ارتقاء کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن اس نے پھر اس کو ایک پیورلی مٹیریلسٹک انداز میں اس کو ایکسپلین کر دیا تھا. تو یعنی یہ ایک تھیوری رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ مقام جیسا کہ اب ہیگل نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ ہسٹری اس طرح آگے پروگریس کرتی ہے، اب اس کو کمپیئر کریں اس اللہ تعالیٰ کی بات سے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی یہاں پہ یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ تھیسس ہے، پھر اینٹی تھیسس ہے، اور پھر اس طرح بات آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تھیسس اینٹی تھیسس کچھ بھی نہیں ہے، اصل حق ہے، حق ایک ہی ہے، حق کے کوئی ورژنز نہیں ہوتے ہیں، اب باطل کے ورژنز ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو تھیسس بھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی بیسیکلی باطل کا ایک ورژن ہے. ہاں اس کے اندر حق کا ایلیمنٹ ہے، اور ظاہری بات ہے باطل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، حق کے اوپر ہی باطل جو ہے وہ تھوڑی ملامت سازی کرتا ہے تو ایک باطل کا نیا ورژن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر حق کو ایک آرگینک ہول کے طور پہ لے لیں تو اس پروسیس سے جیسے موٹر آف ہسٹری کہہ رہے ہیں اگر ایسا ایسا باطل چھٹتا جا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک پیرل پروسیس چل رہا ہو، اور یہ ہوتے ہوتے آخر کار ایک وقت میں اس مقام پہ پہنچے گا کہ جو حق ہے بیسیکلی. لیکن ایکچولی حق اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، حق کو اس کی حاجت نہیں ہے، حق ہوتا ہے، حق ہمیشہ سے تھا. آدم علیہ السلام جب آئے وہ بھی حق لے کر آئے تھے، بعد میں اس میں باطل مکس ہوا، پھر اس کے بعد وہ دیگر انبیاء آئے، شیس آئے، ادریس آئے علیہ السلام، اور دیگر انبیاء، نوح علیہ السلام آئے، حق کو پھر اسٹیبلش کر دیا. اچھا، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کرتے رہتے ہیں، باطل کا صفایا ہوتا رہتا ہے، جب جیسے باطل کا صفایا ہوتا ہے تو باطل والوں کا بھی صفایا ہوتا رہا ہے، اور وہ ہم پوری ہسٹری دیکھ چکے ہیں، باطل بھی ختم ہو جاتے ہیں. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا تو باطل گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس پروسیس چلتا رہا ہے. اور اب اس کو آپ اگر وہ ذہن میں رکھیں تو آپ کو وہ سمجھ آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آ چکے تھے. وہ حق جو الٹیمیٹ حق ہے، جو رہتی دنیا تک اب حق کا ورژن آنا تھا وہ پیش کیا جا چکا. اس 30 ایئرس اگر ہم آئیڈیل اس کے دیکھ لیں تو اس کا ایک عملی نمونہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کی جیسی مرضی تھی کہ اب اس کو دوبارہ موٹر آف ہسٹری پہ ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے موٹر آف ہسٹری کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی موٹر ہے. تو اس پہ ابھی اس کو انسانیت سیکھے گی، دھکے کھا کے سیکھے گی. ٹھیک ہے، تو وہ دھکے کھائے گی، انسانیت جائے گی آہستہ آہستہ. خیر اس تک اب شاید بات پہنچنے والی بھی ہے. اب جب جدیدیت تھی وہ کافی حد تک اسلام کے اب قریب پہنچ گئے تھے وہ، لیکن یہ ہے کہ اس کا کریکشن ہوا، جو اس کے اندر اب باطل چیزیں تھی وہ ہائی لائٹ ہو گئی ہیں سامنے. یعنی پوسٹ ماڈرنزم جو ہے یا پس جدیدیت جو ہے وہ ایک طرح سے اس کا اینٹی تھیسس ہے ماڈرنزم کا. اب اسے ایک نیا سنتھسس وجود میں آیا ہے. اللہ عالم وہ سنتھسس پھر اسلام کے قریب تر ہو یا ابھی اس کو مزید تطہیر کی ضرورت ہو، یہ پروسیس چلتا رہے گا. لیکن ہمیں پتہ ہے، رسول اللہ نے بتا دیا حق پھر آئے گا. حق آ چکا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، اس میں ملامت سازی ہو گئی، باطل کے ورژنز تیار ہو گئے. آج دنیا باطل کے جو ہے نا ورژن سے بھری پڑی ہے. حق غائب ہے، حق پھر آئے گا.
امام المہدی آئیں گے، حق پھر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، حق پھر پیور ہو کے سامنے آ جائے گا جو پہلے سے تھا۔ تو حق کوئی تھیسس نہیں ہے کہ جس کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی تطہیر کی ضرورت پڑے۔ اس لیے ہیگل کافی حد تک سمجھ گیا تھا، لیکن یہ بات ہے انسان ہے نا، اس کی لمیٹیشن ہے، وہ اس بات کو نہیں دیکھ سکا۔ اور پھر کارل مارکس نے دوسری بات اسی کے اوپر اپنی تھیوری بنائی ہے، تو وہ بھی انکمپلیٹ ہے۔ لیکن اصل جو کمپلیٹ تھیوری ہے، یعنی فلاسفی آف ہسٹری کہہ لیں اسے، یا فلاسفی آف یعنی ہیومن یا اینتھروپولوجی کے حوالے سے بات کر لیں کہ ہیومن جو سویلائزیشن ہے اس کی کیا حقیقت، وہ بہت سے ٹاپکس اس سے لنکڈ ہیں اس بات سے جو یہاں بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اگر باقی مسلم فلاسفرز آئیں اور اس پہ غور ہوئے کریں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جو ایک جیول ہے جو یہاں پہ رکھا گیا ہے، جس کو وہ اگر سمجھے غور کریں تو بہت کچھ اس سے نکل سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں باطل کو، تو باطل کی ڈیسٹنی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے، مٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو اس چکر میں جسے کہتے ہیں نا کہ بس کام آ رہا ہے، اصل تو حقیقت حق کی، حق نہیں رہنا ہے، حق کی میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں حق کے مقابلے میں دلال جو ہے یا گمراہی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک۔ تو باقی سب ظن ہے، تخمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حق کے مقابلے میں کیا ہے، باقی سب ظن ہے۔ تو جو کچھ بھی ظاہری بات ہے فلاسفی تیار ہوئی ہے وہ گمان ہی ہے نا، انسان کو گمان ہے، کسی کا بلند گمان ہو جاتا ہے، کسی کا کم گمان ہو جاتا ہے، حق بہرحال ایک ہی ہے، وہی چلتا رہے گا۔ اور یہ بات اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ظاہری بات ہے پھر اگر ہم ویسٹرن تھاٹ کا اگر مطالعہ کریں گے تو ہم سیف رہیں گے۔ یہی وہ بات ہے نا جو اقبال فرماتے ہیں کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اگر یہ پیوٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر تو آپ گئے، پھر تو آپ جا کے کوئی آپ کی بنیادی نہیں ہے، آپ کہیں اور کھو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ آپ کو پتہ ہو کہ یار آپ حق پر ہیں اور حق یہی ہے، باقی سب تخمین ہیں، اس کا انالیسس کر کے آپ پھر کم سے کم روب میں نہیں آئیں گے۔ آپ اس باطل فلسفی کو جب اسٹڈی کریں گے تو اس کی نیگیٹو جو برے پہلو ہیں وہ ان کو آپ سمجھ سکیں گے، اور حق کے ساتھ کمپیریزن کر کے اس کا اصل جو کبھی چہرہ ہے وہ بھی دیکھ سکیں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 19 سے لے کے پھر یہ 42 تک کا یہ جو مقام، بلکہ 43 آیات تک، اس میں واضح کیا گیا کہ حق کو قبول کرنے والا اور اس کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے۔ پھر وہی جو ٹاپک ہے فرمائشی معجزے والا، اس کو دوبارہ سے یہاں پہ کھولا گیا ہے کہ فرمائشی معجزہ جو ہے نہ دکھانے کے فیصلے کا ذکر ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت ہے کہ جو ماننا چاہتا ہے وہ تو مان لے گا، جو نہیں ماننا چاہتا نہیں مانے گا، تو اس سے آپ پریشان نہ ہو۔ تو یہاں سے اب اس کا آغاز ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس جیسا ہو سکتا ہے؟ جو اندھا ہو نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو حق پر کھڑا ہوا ہے وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے، تو نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو سمجھدار ہے۔ پھر اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ اب اس میں سب باتیں آ جاتی ہیں، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو توڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ جوڑنے کا مطلب وہی رحمی رشتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھو، رشتے ناتے جو ہیں ان کو جوڑ کے رکھو، احکامات جو ہیں ان کو بھی نافذ رکھو، یہ بھی ایک طرح سے ان کو جوڑنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی بہت ہی وسعت ہے اس بات کے اندر، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے، اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ ان کا حال کمال کیا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ یہ ایک خاص وصف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ احسان کی روش جو ہے، یہ بار بار اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ باقی سب تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بات جو ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو بھی اچھی طریقے سے اچھی بات سے جو ہے دفع کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، تو یہ آخرت کا جو گھر ہے نا، وہ ہمیشہ گھر وہ انہی کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے حقدار ہیں۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادے اور جو بھی بیویاں اور اولادیں ہیں
ان میں سے جو بھی نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور ان کو ویلکم کریں گے کہ تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے جو تم صبر کرتے رہے. کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار الآخرت کا جو تمہیں ملا ہے. اللہ بھی ان کو جو ہے ویلکم کریں گے. تو اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اس کو بھی توڑتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں. وہی رحم رشتوں کو بھی توڑتے ہیں اور دیگر حدود قوانین جو ہیں ان کو بھی توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. فرحوا بالحیات الدنیا، لیکن یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، اترا گئے ہیں. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت ہی حقیر سی پونجی ہے، حقیر سی برتنے کی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، کوئی فرمائشی معجزہ وہ جو اس کا مطالبہ کر رہے ہیں ویسی آیت کیوں نہیں آتی جو ہم چاہیں. تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. بڑا ہی ٹوک جواب ہے، کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جواب دیجئے کہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو کہ انابت رکھتا ہے، جھکاؤ رکھتا ہے. تو تم جھکاؤ نہیں رکھتے تو تمہیں پھر نہیں ہدایت ملے گی، باتیں کرتے رہو تم. یہ جو آیت ہے اب آگے جو آ رہی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دیکھیں بات کیا کی جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے جی فرمائشی مدد دکھائیں، فرمائشی معجزہ دکھائیں. اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ جی جو ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی وہی باتیں کر رہے ہیں جو نہیں ماننا چاہتے، جو ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. ورنہ جو ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین دلیل پیش کر دی ہے، بہترین معجزہ پیش کر دیا ہے. اس کے بعد تو اب کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں. وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ٹھیک ہے. ان کے جو دل ہیں وہ تو اللہ کی یاد یعنی اللہ کے قرآن سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یہاں پہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. ان کے لیے تو اناف ہے قرآن مجید، ان کو اطمینان مل جاتا ہے قرآن مجید سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اچھی طرح جان لو کہ دلوں کا اطمینان اسی اللہ کی یاد اس قرآن کے اندر ہے، اور کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے جی، قرآن ہی تو سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو. دلوں کا اطمینان اور کہیں سے نہیں ملے گا، صرف قرآن سے ملے گا. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. پوری دنیا کے فلسفے چھان مارے لیکن کہیں پہ ان کو وہ اطمینان نہیں ملا. ملا کہاں پہ؟ اس قرآن میں. خود وہ کہتے ہیں قرآن مجید ہی وہ مقام، وہ اصل مقام ہے جہاں پہ آپ کو وہ اطمینان ملے گا. تو بہت ہی خوبصورت اصلاح سے آیت ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. اس طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیں. یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، اصل میں یہ انکار کرنا چاہتے ہیں. آپ کہہ دیجیے کہ میرا پالنے والا میرا رب جو ہے وہ تو وہی ہے کہ اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے. اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض کسی قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یعنی کسی کتاب جو بھی اللہ کی کتاب ہو یا قرآن ہو جس کے ذریعے سے پہاڑ چلا دیے جاتے، یعنی اب یہاں پہ بیسیکلی وہی بات ہے جو موضوع ہے جو پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، جس میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھانے کا معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ سب کچھ بھی ہم کرتے جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہم ان کو کچھ دکھا دیں تو وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے، یعنی آپ قرآن پڑھتے ہو پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے. او قطعت بہ الارض، یا پھر کیا ہوتا کہ زمین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتی. ٹھیک ہے. او کلم بہ الموتى، یا ان سے سارے جو مردے ہیں وہ سارے باتیں کرنا شروع کر دیتے. ایسا کلام ہوتا کہ آپ پڑھتے مردے باتیں کرنا شروع کر دیتے. بل اللہ الامر جمیعا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یعنی یہ پرنتھسس میں ہے بل اللہ الامر جمیعا، یہ تمام امور اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ بالکل یہ سب کچھ کر سکتا ہے.
افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا لوگ ہیں ان کو اس سے تسلی نہیں ہو جانی چاہیے جو ایمان والے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو، تمام لوگوں کو ہدایت پر لے آتا. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہے. اس پہ اطمینان ہونا چاہیے نا اہل ایمان کو کہ جو بھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اس کا اگر آؤٹ کم نہیں نکل رہا، وہ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، لوگ نہیں مان رہے، تو یہ بات ان کو تسلی دینے کے لیے کافی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو لے آتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہے نا، چاہا نا، آپ پوری کوشش کر رہے ہیں، تمام دلائل موجود ہیں، قرآن نازل ہو چکا ہے، پھر بھی اگر یہ نہیں مان رہے تو تسلی رکھیں کہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے کہ یہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ پریشان مت ہو. تو یہ کافی ہے، یہ بات ہے لوگ ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے. کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یا تا وقت یہ کہ وہ وعدہ الہی جو ہے آپ پہنچے، آخری وقت آپ پہنچے، تو ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا، بس میرا پھر عذاب کیسا رہا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن هو قائم علی کل نفس بما کسب، تو آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر. وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم، ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے کہ ذرا ان کے نام تو لو. یعنی اب یہاں پہ حذف ہے، یعنی یہاں پہ اکثر یہ جو قاعدہ ہے قرآن مجید میں سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے ایک جامع کلام ہے، اس لیے بعض اوقات ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ کلام کا کوئی حصہ حذف کر لیں، اس میں سے نکال دیں، لیکن اس کے باوجود اس کا جو میننگ ہے اسے فرق نہ پڑے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو اصول ہے قرآن میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ بھی وہ استعمال ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ فمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت. اب امیجن کریں جیسے ایک شخص جو ہے جب ایسی بات کہتا ہے تو اب وہ اگر خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا جو ریسٹ آف دا سینٹینس ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ اس کا میننگ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی امپلائڈ ہوتا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر. تو یہاں پہ وہی بات ہے، فمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت. آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر. اس کے برعکس جو ہے ان جیسا ہو سکتا ہے وہ جن کو تم شریک بنا کے بیٹھے ہوئے جن کو، تو یہاں پہ وہ حذف. وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم، تو ان لوگوں نے اللہ کے جو ہے شریک ٹھہرائے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیں، انہیں بتائیں اسے کہ ان کے نام تو لو جو تم یہ باتیں بنا رہے ہو. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کہ تم کیا اللہ کو وہ باتیں اب بتاؤ کہ جو اللہ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، اپنے منہ سے ایسی باتیں تم نکالتے ہو. یعنی ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، جو بھی یہ بات کر رہے ہیں اسی کو دلیل ان کے پاس نہیں ہے، صرف جو ہے اپنے پاس سے من گھڑت باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ آپ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو جو اسے نہیں پتا؟ کیسی یہ بات کر رہے ہیں؟ تو بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن سبیل. تو اللہ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے جو کافر جو ہیں ان کے لیے جو برے اعمال ہیں ان کو مزین کر دیا گیا ہے. اب کس نے مزین کیا ہے اس کا ذکر دیگر مقامات میں موجود ہے کہ یہ شیطان ہے بیسیکلی جو برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، برے اعمال اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ہو چکا ہے اور یہ خود بھی رک گئے ہیں سیدھے راستے سے اور دوسروں کو بھی جو ہے روکنا شروع کر دیا ہے انہوں نے. میں یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ فرماتے ہیں اصل بات مسئلہ یہ ہے جب اللہ ہی جس کو گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی پھر ہادی نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں رہتی. تو اصل بات وہی ہے کہ جو پورا موضوع چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب حق پیش کر دیا گیا ہے تو اب اس کے بعد اگر کوئی نہیں مان رہا تو اب سمجھ لیں، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور صحابہ کرام کو بھی رضی اللہ عنہم کہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت ملے. تو اس لیے اس پہ پریشان مت ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو سمجھیں اور آپ اپنا کام جو ہے جاری رکھیں، اپنا مشن جو ہے وہ جاری رکھیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے تو ہر عذاب ہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے. والعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور جو ہے
انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا جاتا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام تو دوزخ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جو سچے اہل کتاب ہوں گے وہ تو ظاہری بات ہے، جو بھی قرآن مجید میں نازل ہوا ہے اس سے خوش ہوں گے، کیونکہ یہ کلام جو ہے اس بات کی تصدیق کر رہا ہے جس کو وہ پہلے سے مانتے تھے۔ اس لیے جو سچے اہل کتاب تھے وہ تو پھر اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، اور میں اسی کی طرف جو ہے بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا پھر لوٹنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا جو ہے بنا کر اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اب یہ تھریٹننگ انداز ہے، بیسیکلی جو اصل مخاطب ہیں وہ ہے نا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، بار بار آ کے کہتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں، اس طرح کا معجزہ دکھا دیں، یا یہ ہماری فرمائش پوری کر دیں۔ تو اب ان کے ذریعے سے یعنی ان کے توسط سے ان تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی، یعنی اگر بالفرض ایسا ہونے والا تو نہیں، لیکن اگر آپ نے ایسا کیا اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، آپ کے پاس جو ہے حق آ چکا، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی بچانے والا نہیں ملے گا، یعنی آپ نہیں بچ سکیں گے اللہ کے عذابوں سے۔ ٹھیک ہے، تو ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جو ہے بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کو بھی بچوں والا بنایا تھا۔ ان کا جو اعتراض ہے کہ یہ کیا ہم ہی میں سے ایک جو ہے انسان آ گیا، تو بالکل جتنے بھی پہلے آئے ہیں انبیاء رسول علیہ السلام وہ بھی انسان ہی تھے، اور وہ بھی بیوی بچوں والے تھے، اور کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ اب وہی بات وہی مضمون جو چلا آ رہا ہے دوبارہ سے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ کسی رسول کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے کوئی اس طریقے سے کوئی معجزہ دکھا دے جیسا کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے آپ کو بھی یہ اختیار نہیں دیا جائے گا، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک جو ہے طے شدہ میعاد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہونا بھی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوگا، جب ہونا ہوگا تو پھر ہوگا، آپ کے اختیار میں بہرحال یہ نہیں ہے۔ اب جب یہ واضح کر دیا گیا کہ کسی رسول کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا فرمائشی معجزہ دکھا دے، تو اب انہوں نے جو ہے اپنا پروپیگنڈا اور تیز کر دیا۔ پہلے تو آپ امیجن کریں نا کہ یہ کافی عرصے سے پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ آپ یہ جو ان کے مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا معجزہ دکھائی دے تاکہ ان میں سے زیادہ لوگ جو ہیں ایمان والے ہو جائیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اب کیٹیگوریکلی اب یہ ڈینائی کر دیا گیا کہ بالکل یہ رسول کے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم تو پہلے کہتے تھے کہ تم نہیں لے کے آ سکتے، تو اب یقین ہو، اب ہمیں کنفرم ہو گیا تم بالکل نہیں لے کے آ سکتے۔ تو اب جب یہ پروپیگنڈا اس طرح انہوں نے آگے کرنا شروع کر دیا، تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری طے شدہ بات ہے کہ ہم فرمائشی معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اب الٹیمیٹ معجزہ قرآن مجید ہے، وہ نازل ہو چکا ہے تمہارے سامنے، اب ہم نے اور کوئی اس طرح کا معجزہ نہیں دکھانا، بالکل یہ ہماری بات طے شدہ ہے۔ لیکن یہ اللہ نے طے کیا ہوا، اللہ چاہے تو چینج بھی کر سکتا ہے اسے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹا دے اس لوح محفوظ میں سے، اور جو چاہے باقی رکھے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، یہ کبھی نہ بھولنا کہ ام الکتاب اسی کے پاس ہے، وہ ام الکتاب جس میں ہر شے کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے اس کے آگے، ہاں تمام مخلوق جو ہیں وہ بے بس ہے اس کے آگے، اللہ تعالیٰ خود بے بس نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا تقدیر کے مسئلے کو، تو یہ غلط پرسیپشن ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے انکانشیسلی کہ بس ایک دفعہ طے ہو گیا ہے، بس اب یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بات یہی ہے کہ جب ایک دفعہ طے ہو جائے چیز تو وہ چینج نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو کامل علم والے ہیں، اس لیے اور کامل نہ صرف علم رکھتے ہیں، علم الغیب بھی جانتے ہیں، اس مستقبل کا علم بھی جانتے ہیں، اور کلی حکمت بھی ہے ان کے پاس۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چینج تو وہ کرتا ہے نا کہ جس سے غلطی ہو جائے یا کوئی چیز مسنگ رہ گئی ہو اس کے سامنے، وہ دوبارہ جب واضح ہوگی تو اس نے اپنے پلان میں چینج کر لی۔ تو یہ ڈیوائن پلان ہے، اس میں چینج کیسی؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بہرحال ڈیوائن پلان ہے تو میرے پاس نا،
میں چاہوں تو چینج بھی کر سکتا ہوں. تو ان کو ڈرانے کے لیے جو یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شٹ اپ کال دے دی. لیکن اس سے جو ہے تقدیر کے والے سے ایک بہت بڑا جو ایک مسئلہ تھا وہ بھی ایک طرح سے حل ہو گیا یہاں پر، کہ بہرحال تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ حتمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مرد مومن کے لیے ایک امید ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ سے تو وہ دعا کر سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو نے اگر میرے لیے کوئی بری چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو اسے مٹا دے، کیونکہ تیرے ہاتھ میں ام الکتاب ہے، میں تیرے سے دعا کر رہا ہوں. ریکویسٹ تو کی جا سکتی ہے نا کہ نہیں کی جا سکتی. تو یہ ایک پاسبلٹی کھل جاتی ہے. اینڈ دین دا پاسبلٹیز آر اینڈ لیس. کیا آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر کے تقدیر بھی تبدیل کروا سکتے ہیں. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ خود ہی کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. ٹھیک ہے، انسان جو ہے اس مقام پہ چلا جائے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ارادوں پر پھر تقدیر کے فیصلے کریں، تو یہ عین ممکن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے طے کر دے، جب چاہے اسے تبدیل کر دے. اس پہ پھر ابن کثیر نے جو تفسیر پیش کی ہے وہ میں کچھ اس میں سے اس کا حصہ پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے خود بھی ایک تو اس کی ایکسپلینیشن دی ہے، اور کئی جو مستند مفسرین ہیں تابعین میں سے اور صحابہ اکرام میں سے ان کے بھی اقوال جو ہے کوٹ کیے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے، وہ مانتے ہیں کہ جب اس سے پہلے کی آیت اتری کہ رسول بغیر اللہ کے فرمان کے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو قریش کے کافروں نے کہا کہ پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے بس ہیں. ٹھیک ہے، وہی جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بالکل انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. اب نیا پروپیگنڈا جو ہے لے کے آگے کہ جی یہ تو بے بس ہے، آپ سے بے بس ہو گئے. تو کام سے تو فراغت ہو چکی ہے، اب تو مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا، مایوسی ہے ادھر. تو بس انہیں ڈرانے کے لیے آئے تو طریقے ہم جو چاہیں تجدید کر دیں. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے آگے تشریح بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ ہر رمضان میں تجدید ہوتی ہے، پھر اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. روزی بھی، تکلیف بھی دیتا ہے اور تقسیم بھی. حسن بصری فرماتے ہیں جس کی اجل آ جائے چل بستا ہے، نہ آئی ہو تو وہ جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے دن پورے کر لے. یعنی وہ رہ جاتا ہے اور یہاں تک کہ اپنے دن پورے کر لے. تو یعنی یہاں پہ بھی یعنی اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات تھی. اس حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ جو ہیں دعائیں بھی ہیں جن کا ذکر یہاں پہ انہوں نے کیا ہے. جیسے جو ہے حضرت عمر بن خطاب جو ہے ان سے یہ منسوب ہے کہ وہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو روتے روتے یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھ پر برائی اور گناہ لکھ رکھے ہیں تو انہیں مٹا دے، تو جسے چاہے مٹاتا ہے اور باقی رکھتا ہے، ام الکتاب تیرے پاس ہے. یعنی اسی آیت کو وہ دہراتے تھے اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھ پر برائی اور گناہ لکھا ہوا ہے تو اسے تبدیل کر دے. تو یہ ان سے بھی یہ منصوبہ ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے بھی یہی دعا کیا کرتے تھے. حضرت کعب رحمۃ اللہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر ایک آیت کتاب اللہ میں نہ ہوتی تو میں قیامت تک جو امور ہونے والے ہیں سب آپ کو بتا دیتا. پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا ہوا تھا کہ بھی یہ ہوگا، قیامت قرب قیامت جو ہے یہ والے ایونٹس جو ہیں ظہور پذیر ہوں گے، تو بہت سے لوگوں کے پاس اس کا علم موجود تھا. تو لیکن ساتھ ہی معاملہ یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دے، جو چاہے باقی رکھے. تو انہوں نے کہا اس آیت کی وجہ سے میں نہیں بتاتا کہ ہو سکتا ہے جو چیز طے ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے. اس طرح مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ بعض گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی. ٹھیک ہے، یہ بھی روایت موجود ہے. اور عمر کی زیادتی کرنے والی بجز نیکی کے کوئی چیز نہیں ہے. یعنی نیکی سے عمر بھی بڑھ جاتی ہے اور انسان اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یعنی حالانکہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ طے شدہ ہیں تقدیر کے اندر. روزی رزق کتنا ملے گا یہ طے شدہ ہے، عمر کتنی ہوگی یہ طے شدہ ہے. اسی طریقے سے یعنی جو موت ہے اس کا دن بھی طے شدہ ہے. تو جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں گو کہ طے شدہ ہیں، لیکن کئی ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان میں کچھ رد و بدل ہوتا ہے اور وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو یہ ابن کثیر جو ہے اس کو واضح فرما رہے ہیں. اس طرح فرماتے ہیں کہ نسائی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ
صلہ رحمی عمر بڑھاتی ہے، صلہ رحمی کریں تو عمر بڑھ جاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ دعا اور قضا دونوں کی مٹ بھیڑ آسمان و زمین کے درمیان ہوتی ہے۔ اب یہ ساری روایات جو ہیں ابن کثیر کوٹ کر رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پاس لوح محفوظ ہے جو 500 سال کے راستے کی چیز ہے، سفید موتی کی ہے، یاقوت کے 2 پٹھوں کے درمیان ہے۔ 63 بار اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرماتا ہے، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، الکتاب اسی کے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کی 3 ساعتیں باقی رہنے پر دفتر کھولا جاتا ہے، پہلی ساعت میں اس دفتر پر نظر ڈالی جاتی ہے جسے اس کے سوا کوئی اور نہیں دیکھتا، بس جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ تو اس طرح اب دیکھ لیتے ہیں کہ ابن کثیر نے دیگر اقوال پیش کیے ہیں صحابہ کرام کے بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، اور تابعین کے بھی انہوں نے اقوال پیش کیے ہیں، جس سے یہ بات کسی حد تک اب اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے، لیکن اللہ جو ہے اس کے آگے مجبور نہیں ہے، اللہ جب چاہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کرنا جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ اس طرح ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے میری تقدیر جو ہے اس میں کوئی گناہ لکھے ہوئے ہیں یا میری بدبختی لکھی ہوئی ہے تو اس کو تبدیل کر دے، اس کو خوش بختی سے تبدیل کر دے، اس کو نیکی سے تبدیل کر دے، اس کے اندر سعادت لکھ دے۔ تو یہ جو ہے آپ دعا کر سکتے ہیں، کیوں؟ اور اس آیت کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب، تو بہت ہی اہم آیت ہے اس لحاظ سے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کیے ہوئے عبادوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے بھی اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، وہ بھی اس طرح جو ہے چالے چلتے رہے تھے، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے پاس اس کا علم موجود ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان میں جزا جو ہے وہ کس کے لیے ہے، کس کو جو ہے بہتر بدلہ ملتا ہے، کس کو برا بدلہ ملتا ہے۔ عنقریب یہ جان لیں کہ، اور وہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس پر جو ہے گواہی دینے کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا جو سیشن تھا سورہ رات کے اوپر وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آگے جو ہے سورہ ابراہیم آ رہی ہے۔ لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا